الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے ایک فسق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک شام میں دخول کا حکم ارشاد فرمایا تو اس قوم نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، اور اتنی بدتمیزی کی کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر مقابلہ کرے، ہم نہیں جاتے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ بہت ہی بری چیز تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً بالکل حق برحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق، کیونکہ کوئی اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو معاذ اللہ نہیں کر سکتا ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے مطابق یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہم سے جدا کر دے، فاسق قوم کو جدا کر دے، اور جدائی ہو گئی۔ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ایک طرز تھا، ایک طریقہ کار تھا، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقہ کار کہ آپ پر بھی مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک جو ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا گیا اس کی نظیر ہمیں بہت ہی کم ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ظلم ہوا، اور 950 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس شدت اور سختی کے اندر فرق آپ بآسانی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی سختی درپیش ہو، کوئی دین کے معاملے میں پریشانی درپیش ہو، تو تم میری پریشانیوں کو، میری سختیوں کو، میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہیں گے جی 950 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر، اور اس میں پے در پہ صدمے کہ ان کی قوم بھی ایمان لے کر نہیں آئی، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، کیونکہ مدنی زندگی میں تو بکثرت لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، تو کہاں 13 سال، کہاں 950 سال، یہ تو بہت فرق ہے۔ فرق مدت کے اعتبار سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام رحمت للعالمین نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کی نرمی کو، اور جتنی دل کی نرمی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی حادثات اور واقعات سے انسان کو اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روڈ پر ایک بلی روڈ کراس کر رہی تھی کہ ایک گاڑی نے اس کو کچل دیا، جس سے اس کا دماغ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکلیں، وہ ٹانگیں چلا رہی ہے، مر رہی ہے، تو اس وقت دیکھنے والوں کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ کوئی تو یہ دیکھے گا اور نظر انداز کر کے نکل جائے گا، فوراً بھول بھال جائے گا۔ ایک ہوگا دیکھ کر تھوڑا سا اس کو ملال اور افسوس ہوگا، اور پھر وہ نکلے گا، کچھ عرصے بعد بھول جائے گا۔ دوسرا ہے وہ کافی دیر تک دیکھے گا اور بڑا اس کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، لیکن وہ بھی کچھ دن بعد بھول جائے گا۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر لرز سا جاتا ہے اور کئی دن تک وہ منظر نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے، اور اس کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، بڑی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک جانور ہے، کوئی اپنی اولاد تو نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میری اولاد کو ایسا ہو گیا ہے۔ یہ حساسیت قلب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کے اندر مختلف اعتبار سے ودیعت فرمائی ہے۔ تو کسی کا دل سخت ہوتا ہے، کسی کا بہت نرم ہوتا ہے، کوئی ایک واقع، ایک دل آزاری کے معاملے، ایک کسی نافرمانی کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے، ایک بہت زیادہ فیل نہیں کرتا ہے۔ جیسے بچوں کی بدتمیزی کا ہی معاملہ آپ دیکھ لیں، کبھی تو بچے بڑی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کو فیل ہی نہیں ہوتا، چلو جی کوئی بات نہیں، اور کبھی چھوٹی سی بات بھی ایک دم دل پہ لگ جاتی ہے اور کئی دن تک اس کا افسوس اور صدمہ رہتا ہے۔ تو یہ کیفیت کے مختلف ہونے کی بنا پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی، بڑی نرم، بہت ہی رقت قلبی کے ساتھ اور حساس طبیعت کہ ہر چیز کے اثر کو بہت زیادہ قبول کرنے والی۔ تو آپ کے 13 سال وہ 1300 سال سے بھی بڑھ کر تھے کہ 1300 سال تک کسی کو اذیت اور تکلیف ہو، اس سے کہیں بڑھ کر سرکار اس تکلیف کے اثر کو قبول فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 13 سالہ مکی زندگی کے کفار کے ظلم و ستم جو نبی کریم کی زندگی مبارکہ آپ کے جسم پر، آپ کے متبعین پر، آپ کو جانی اور روحانی اعتبار سے جو تنگ کیا گیا، ظلم کیے گئے، وہ تمام بہت بڑے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت معاملہ رکھا گیا، لیکن کہیں یہ دعا منقول نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مجھ سے جدا کر دے اور ہمارے درمیان فرق کر دے، نہیں۔
یہ بھی ایک طرز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا طرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے کمتر تھا، کیونکہ دونوں نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی کام کیا۔ لیکن یہ ہم تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرز کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے طرز سے زیادہ بہتری نظر آتی ہے کہ اگر فاسق فاجر کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر ہی پکا ہو جائے۔ لیکن اس پہ تھوڑی سی میں تفصیل عرض کروں گا، ضرور سمجھیے گا۔ میں نے ایک دو پروگرام پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی بد مذہب ہو، جادو ٹونے میں ماہر ہو، فتنہ فساد کروا رہا ہو، اعلانیہ گناہ کرتا ہو، آپ تمام تر کوشش کر چکے ہوں کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائے، نہ آئے تو قطع تعلق کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہی دیکھا کہ یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے ایسا کیا، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ پہلے تبلیغ فرماتے رہے، ابو جہل پر بڑی محنت کی، ابو لہب پر بڑی محنت کی، لیکن جب ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اے حبیب آپ جتنے بھی کوشش کر لیں یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان پر محنت کرنا چھوڑ دی تھی، دعا نہیں فرمائی، لیکن طرز عمل یہ ضرور اختیار کیا کہ قطع تعلق، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، ان کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، دعا ایک الگ چیز ہے، بس یہ میں فرق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تمام چیزوں کو سمجھ سکیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی اور قطع تعلق بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کبھی نہیں کی کہ ان کو ہم سے جدا کر دیں، ہاں قطع تعلق اللہ کے حکم سے فرما لیا تھا، لہذا قطع تعلق کرنا برا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیشہ بڑی وسیع رہی اور آپ رحمت للعالمین تھے، جس کا تقاضا یہی تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرح کے طرز عمل پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس طرح اختیار کریں کہ جب تک آپ کو امید اور یقین ہے کہ سامنے والا برائی اور گناہ سے بچ جائے گا، آپ اس سے تعلق قائم رکھیں اور مسلسل محنت کرتے رہیں۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ اب خود اپنے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل بالکل پرفیکٹ ہے کہ اب اس سے جدائی، بالکل اس کو دور کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے غلط قسم کی فطرت رکھنے والے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمیں دور کر دے، کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اور بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعتیں کبھی بھی انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتی، پرسکون نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ان سے جدا ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آخر میں یہ بھی دیکھیے، میں جو جیسے پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے ارض مقدسہ کو حرام فرما دیا تھا، لیکن ہمارے لیے حرام نہیں کیا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو میں اکثر اپنے بھائی اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا را ان نعمتوں کو کم از کم یاد کر لیا کریں جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کیے، بغیر ہمارے مانگے ہمیں عطا کر دی ہیں، فقط اپنے فضل سے، کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، ہم تو آبجیکشن نہیں کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے ہم فاسق ہو جاتے، فاجر ہوتے، ان قوموں کی طرح نافرمان ہو کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ ایک تو یہ انعام کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو نہ صرف بے شمار نقصانات سے بچ گئے بلکہ بہت بڑے بڑے فائدے بھی حاصل ہو گئے کہ اب انشاءاللہ اس امت کی برکت سے اجتماعی عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ پھر قبر میں راحتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قبر میں گناہگار داخل ہوگی، لیکن لوگوں کے استغفار کی برکت سے مغفرت شدہ قبر سے باہر نکلے گی۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں نقل کیا ہے، اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہگاروں پر جمعے تک عذاب ہوگا، اس کے بعد عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اکثر ہی قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 100% ایسا ہوگا، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کے اگر کوئی امتی گناہگار قبر میں جائے، عذاب قبر میں مبتلا بھی ہو جائے تو انشاءاللہ جمعے تک ایسا ہوگا، جمعے میں اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر رمضان میں تو بہت بڑی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اور بے شمارہ ذبات دور ہوتے ہیں، یہ صرف سرکار کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میدان محشر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے تمام نبیوں پر جنت کو حرام فرمایا ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی تمام امتوں پر جنت کو حرام فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہمیں فوقیت حاصل ہو رہی ہے کہ امتیں پیچھے ہیں، ہم سب سے آگے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ آپ کا میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ صرف صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ہر ایک فیض یاب ہو رہا ہے۔ تو اس احسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو ایک سرکار کی امت میں پیدا ہونا، دوسرا مسلمان پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، اسی امت میں پیدا ہوتے لیکن غیر مسلم کے گھر میں ہوتے۔ اسی طرح صحیح العقیدہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقائد اگر قرآن و حدیث کے موافق رکھے ہیں، یہ اس کا بڑا ہی کرم ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس کے صحابہ سے، سرکار کے صحابہ سے، اولیاء اعظام سے محبت رکھتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی کسی بھی ذات کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے ہمارے رب کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو برابری کا قائل ہے کافر ہے، مشرک ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہیں، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اعظام ہیں، پھر عام مومنین مومنات ہیں۔ تو ہم یہ کیٹگریز بناتے ہیں درجہ بر درجہ، اور ایسا کوئی بھی اگر کرتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کسی غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، ہم اس سے بالکل بری ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور صحیح العقیدہ بنایا۔ جنت کو ہم مانتے ہیں، دوزخ کو، جنات کو، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان، تقدیر جو ہمارے حق میں بظاہر جو بہتر ہے یا ہمارے حق میں بظاہر ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن ہے تو اللہ کا فیصلہ، جس کو اچھی تقدیر بری تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمان مفصل آپ نے پڑھی ہو تو اس میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، بری تقدیر جب کہا جاتا ہے تو مراد ہے ہمارے حق میں جو ہمارے نفس کو ناپسند آتی ہے بظاہر، ہے اللہ کا فیصلہ۔ اس سے قطع نظر دیکھا جائے تو کوئی تقدیر بری نہیں ہے، ہر اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان تمام ضروری چیزوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید انعام کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، اعضاء عطا فرمائے، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ غرض ہے کہ آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو بغیر طلب کے اس نے عطا فرمائے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کو بعض اوقات شمار کریں۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، صحیح عقیدے والا بنایا، مسلمان بنایا، آزاد ملک عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، دولت، پیسہ، عزت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، کیونکہ چیزیں بعض اوقات ہم نے طلب نہیں کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کو اس طرح یاد کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو اس قوم کی طرح نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس قوم کو اللہ نے کون سے انعام نہیں دیا تھا، لیکن اس انعام کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی۔ وجہ یہ ہے کہ انعام حاصل کیا، بھول گئے، انعام حاصل کیا، بھول گئے۔ اور جو یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے، احسان فراموش شخص ہوتا ہے، بے مروت قسم کا انسان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کر کے ان سے فائدے بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ اسی کی زبان پہ شکوہ آئے گا، اسی کی زبان پر۔ جب ایک ماں کسی اپنے بیٹے کی لاش پر روتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کیا، میرے لخت جگر چھین لیا، اس ماں سے سوال بھی کرنا چاہیے کہ اگر یہ بیٹا یہ بتا کہ تم نے اپنے پاس سے بنایا تھا، تمہیں دیا کس نے تھا، یہ بتاؤ۔ اور اس کے علاوہ جو لاکھوں نعمتیں تمہیں دی ہیں، جس سے ہزارہا لوگوں کو محروم رکھا ہے، تم نے اس کے جواب میں اس طرح چیخ چیخ کے کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاں کو تو دی نہیں، مجھے دی ہے، تیرا بڑا شکر ہے۔ جب شکر کرنے کی باری تھی، اعتراف نعمت کی باری تھی، اس وقت تو اس طرح چیخ چیخ کے اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے خلاف علم بغاوت نہیں اٹھایا تھا، اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں کو کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں دیا۔ اب جب تم سے چھین لی گئی ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چھینی ہے اور یہ امتحان ہے، تو تم چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کر رہی ہو۔ توبہ کرنی چاہیے ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو جو تھوڑی تھوڑی نعمت کی کمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ تک کہہ دیتے ہیں ہم تجھے رب ہی نہیں مانتے ہیں، ہم تیرا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے،
تجھے یہ ہمارا گھر ہی نظر آ گیا پریشانیوں کے لیے، یعنی اگر دوسروں کے گھر میں آئے تو ہم خوش ہیں، ہمارا گھر محفوظ رہے، بیماری پریشانی ناگہانی آفت یوں آئے اور ادھر ادھر نکل جائے، ہم تک نہ پہنچے، تو جی ہمارا رب تو بڑا ہمارا رب ہے، بڑا پیارا رب ہے، اور ذرا بھی آزمائش آئے تو ایسا معاملہ، تو بھائی پھر امتحان کاہے کا رہا؟ ایسے تو تم کسی کے منہ میں اچھے اچھے لقمے کھلاتے رہو، ہر ایک تمہاری تعریف کرتا رہے گا، کمال تو یہ ہے نا کہ جس کو تمہاری ذات سے تکلیف پہنچے وہ پھر بھی آپ کو معاف کرے، تو یہ ہے کمال۔ اگر آپ کسی کو مکان بھی لے کر دے دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں، اچھی نوکری دلوا دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہ آپ کی تعریفیں کریں، اس میں کمال کا پہلو ہے کون سا یہ بتائیے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کسی پہ انعام و اکرام نہ کریں، وہ پھر بھی آپ کے لیے اچھے جملے کہے، آپ کی تعریف کرے، آپ کے اچھے عمل کو سراہے، کمال تو یہ ہے۔ لیکن ہم اس کمال کو سمجھ نہیں پاتے، اس عروج تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ذہن نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی ذہنی سطحیں، خصوصاً یہ گاؤں کے اندر رہنے والے کم پڑھے لکھے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، یہ زیادہ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، ایک دم حد سے گزر جانا، یا بہت زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں معاذ اللہ لیکن جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، شرعی جہالت میں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ذرا بھی تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، تھوڑا سا لائف سٹائل چینج ہوا، تھوڑا پیسہ ہاتھ میں آیا تو معاذ اللہ لگتا ہے خدا ہی بن گئے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کینسر میں مبتلا کر دے، شدید مہلک بیماری میں، تو اپنی اوقات یاد آ جائے گی، 2 منٹ کے اندر سارا تکبر نکل جائے گا، اور جب بستر پہ پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، اور یہی جو ساتھ جو مسکے پالش آپ کے فائدے حاصل کر کے آپ کو مکھن اور چونا لگاتے ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ جس رب سے مقابلے کے لیے ہم تیار ہو رہے تھے، یہ بہت بڑی نادانی اور غفلت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا اثر قبول کرتی ہی نہیں ہے۔ اگر اثر قبول کر کے وہ کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کے سلسلے میں تو کم از کم اس اثر کے قبول کرنے کا محتاج ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بغاوت کریں گے، سخت جملے بولیں گے تو اللہ کو رنج ہوگا، ملال ہوگا، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، شاید وہ معاذ اللہ پچھتائے گا کہ میں نے ایسا کیا ہی کیوں کہ دیکھو یہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ میں ان بھائیوں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس قسم کے جملے کہہ کر شاید اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی کیفیات کے مطابق اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عام انسانوں کی سطح پر اتر کر وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے کوشش یا جرات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان بیوقوف قسم کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اور آپ برا مت مانیے گا، لیکن سوچئے کہ آپ کتنی بڑی خطا کر رہے ہیں۔ ہمارا رب اگر اثر قبول کرتا تو خود سوچئے کہ ابھی تک تو وہ اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر واقعی وہ ہماری کیفیت اور فطرت کے مطابق ہوتا تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کسی اثر کو قبول کرتا ہے تو اس کی طبیعت پر ایک ملال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کٹتے ہوئے دیکھا، کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، کسی کو سسکتے ہوئے دیکھا، کسی کے ایکسیڈنٹ میں سر کچل گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، آنتیں باہر آ گئیں، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اور ایسے واقعات دنیا میں کتنے ہو رہے ہیں اور کب سے ہو رہے ہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے اثر قبول کرتا ہوتا تو آپ بتائیے اس کی حالت کیا ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری مثل ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا بھائی بہن ہے کہ ہمارے سخت جملوں سے شاید اللہ تعالیٰ کا اثر قبول کر کے پھر ہماری مرضی کے موافق طرز عمل اختیار کر لے گا، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طبیعت، اس کی جو ذات ہے وہ کسی قسم کا اثر قبول نہیں کرتی ہے، نہ اچھا اثر نہ کوئی برا اثر۔ ہم جو نیک عمل بھی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آ گئے، لیکن خوشی ایک اثر قبول کر کے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک و صاف ہے، بس اس کا ایک ارادہ ہے کہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے وہ اس پہ انعام دیتا ہے، وہ اپنے ارادے کے تحت دیتا ہے، نہ کہ طبیعت کے اثر کی وجہ سے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔